आना था जब कहते थे दर्द दंदान इखराज दंदान, फारसी का मुहावरा है लेकिन वो ज़माना चला गया। अब दांत का मुकम्मल इलाज होता है, दांतों का ही नहीं बल्कि मसोड़े और जो पूरे, अब बात होती है ऑरल हेल्थ की। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आमिर रशीद पुरा। ये प्रोफेसर हैं और एचओडी है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड इंडोडोंटिक्स, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम। हम आज बात करते हैं ऑरल हेल्थ की। पहले दांतों की बात करते थे, अब पूरे ऑरल। ये ऑरल हेल्थ है क्या? अब जो हमारा मुंह देखा गया है कि ये एक मिरर है, एक आईना है पूरी सेहत का। तो अब बड़ी टर्म में हम पूरे ओरल हेल्थ में, जिसमें आपका इवन काफ़ी जनरल हेल्थ के भी कंडीशंस हम देख पाते हैं एग्जामिनेशन से। जब हम मुंह का एग्जामिनेशन करते हैं, हमें हड्डियों की भी बीमारियों का भी पता चलता है, हमें ब्लीडिंग गम्स से ब्लड की बीमारियों का भी पता चलता है, काफ़ी स्किन डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस मुंह में होती हैं। ये तो होगी जनरल हेल्थ की बात। तो जो अब दांतों की बात है या आपके मसूड़ों की बात है, वो पार्ट तो अलहदा है, पर ये सारा बॉडी जो है ये एक सिस्टम मशीन जो है हमने ब्रांचेस बनाई हैं ऑप्थेमोलॉजी अलग, पर अल्लाह ने तो पूरा जिस्म बनाया है। जी जी, तो उसकी वजह से चूंकि एक पूरा बॉडी का यूनिट है तो हर चीज़ पे असर हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कोविड की वजह से दिमाग पे भी असर हुआ, ब्लड पे भी असर हुआ और आपके ओरल कैविटी पे भी असर हुआ, आपकी बहुतों का टेस्ट चला गया, जैसे स्मेल चला गया। तो काफ़ी, तो जो बॉडी में कहीं भी हो रहा है तो हम डिटेक्ट कर पा सकते हैं थ्रू ओरल कैविटी। आम तौर पे हम दांतों की सड़न की बात करते हैं, केविटीज की बात करते हैं, ये होती क्यों है? इसको क्या कोई तरीका है कि इसको बचाया जा सके? जी जी, पहले ये नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ में प्रेवलेंस जो वर्ल्ड वाइड है, वो दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स हैं। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज़ मानी जाती है। दांतों की और मसूड़ों की जो जनरलाइज मेन जो मैक्सिमम मुद्दे रहते हैं, तो दांतों में तो कैविटीज़ रहती हैं और मसूड़ों में स्वेलिंग्स रहती हैं और गामला। तो दांतों की जो कैविटी का कॉज जो रहता है कि आपके बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो आपका बचा कुचा खाना जो रहता है, आप उसको मेटाबोलाइज यानी कि उसको ब्रेक डाउन करके उससे एसिड निकलता है। वो एसिड, अगर आपका एसिड इतना बना कि आपके मुंह का पीएच 5.5 यानी 5 एसिडिक हो गया, तो आपके दांतों का कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा, वो सड़ना हो जाएगा। जी, कैल्शियम निकल गया तो आपका जो दांतों का वो स्ट्रक्चर यूजुअली प्रोटीन और या हमारे जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनमें से एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट निकल गया कैल्शियम वाला, तो जो बाकी है वो क्रम्बल हो जाता है, कैविटी स्टार्ट बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम खाली निकला और उस दौरान आपने रोका पीएच को और नया कैल्शियम दिया, हो सकता है कैविटी ना बने। अच्छा, बट इन केस वो आप नहीं कर पाए, कैविटी बनी, तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। अच्छा, इसको बंद करना, प्लग जी जी जी, प्रेफरेबली प्लग करना है आपको। कैविटी अगर अभी ना बनी हो, जो पहली जो टेक्निक्स थी उनमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे पास एजेंट्स नहीं थे जो कैल्शियम लॉस को वापस कर सकते थे। अच्छा जी, कैविटी बनने से पहले तो हम कैविटीज अवॉइड कर सकते थे। अब हैं, अब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे टूथपेस्ट्स आए हैं, ऐसी जेल्स आई हैं तो जो मार्केट में, जिसमें अगर आपको लगा कि डीमिनरलाइजेशन हो गई है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम का लॉस, डीमिनरलाइजेशन, तो डेंटिस्ट को पता चलता है कि दांत की कलर थोड़ा सफ़ेद होने लगा है, तो आपको हिस्ट्री लेंगे, डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, वो हिस्ट्री लेगा कि आपको आपके खाने की प्रेफरेंसेस उनको कलर से पता चलेगा, तो वो आपको कैविटी बनने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं। हाँ, तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके आगे के आपके टूथपेस्ट दिए जा सकते हैं, ऐसे जो नए आए हैं। आप पेशेंट को जब पता कैसे चले कि उसके दांतों में थोड़ी सी सड़न होने लगी है? जी जी, अब इसमें भी यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें उनका रूटीन रहता है कि वो 6-6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाते हैं चेकअप कराने। जी जी, चेकअप। उसमें एक्चुअली मकसद यही रहता है, प्रिवेंटिव का मकसद।
ان کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ وہاں بہت کاسٹلی ہے, تو ان کو اگر کیوٹیز میں فلنگز وغیرہ وہ ان کے لیے, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ پریونشن میں زور دیا جائے, سو دیٹ ان کو اتنا پیسہ ہی خرچ نہ کرے. تو اگر انہیں پتہ چلا پہلے ہی کہ کہیں کہیں آپ کا وائٹ اسپاٹس جیسے ہیں جو کیلشیم سفید داغ جیسے, جی ان میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے وائٹ داغ ڈیکیلسیفیکیشن ہے, وائٹ داغ کسی اور کاز سے بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ڈینٹسٹ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں, ہم ایسے اس میں ہم پیچھے ہیں. باہر کے ملکوں میں وہاں اسکول پروگرامز رہتے ہیں, تو اسکول میں ہی ڈینٹسٹ 6 months کے بعد ایک پروگرامز رہتے ہیں, وہ چیک اپ کیا کرتے ہیں. کوئی ایک طریقہ جو عام شخص دیکھ سکے کہ اس میں ایٹ لیسٹ اپنا مرر کے سامنے آبزرویشن ایٹ لیسٹ وہ امپورٹنٹ ہے, بہتر ہے چیک اپ کرایا جائے. جی اور ان کیس اپنا دیکھنا ہے کہ میرا کلر سیم ہے, دانت اب ایک دفعہ معائنہ کیا دانتوں کا, پھر دیکھا کہیں کوئی چینج تو نہیں, کوئی اسپاٹ کالا تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں وائٹنس تو نہیں آ رہی ہے, جتنا پیشنٹ کو اپنا آپ دکھے. جو پیچھے والے دانت ہے یا سائڈ والے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے. یہ پتا ہے کہ دانت میں اگر غذا رہے اس میں ایسڈ بن جائے گا, دانت خراب ہو جائیں گے, لیکن کیا جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا دانتوں کی صحت کے ساتھ کوئی تعلق؟ کافی ایک مضبوط یہ رشتہ ہے. 4 چیزیں ہیں, اگر ہم ایک جنرلائز دیکھا جائے تو 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلا 2 چیزیں ہمارے پاس جینیٹک ہے اور 2 چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. جینیٹک میں ہے آپ کے دانتوں کی کوالٹی, جو آپ کو اپنے جینیٹک سے مطلب ماروثی ملتا ہے. اس میں دانت کسی کے میں نے دیکھے ہیں کہ ایسے دانت رہتے ہیں کہ ہم ایون اگر ہم ڈرل چاہتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان میں کیوٹی بھی بنے. کسی کے دانت اتنے سافٹ ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں بہت, تو وہ ڈیپینڈ ہے کیلشیم کنٹینٹ پہ, بناوٹ پہ, تو وہ تھوڑا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ہو گیا, وہ صرف ہاں ہمارے کنٹرول میں, ہم پہلے ہی کہہ سکتے ہیں, تو ان کو کیئرفل رہنا ہے. وہ ہو گیا. دوسرا ہے سلائیوا, آپ کا منہ میں. ہاں جی. تو جو سلائیوا ہے وہ اس میں کتنے کمپوننٹس ہیں, جیسے اس میں لیکٹوفیریٹن آتا ہے, انزائمز آتے ہیں جو پریونٹ کرتے ہیں کیریز کو, اور اس کا پی ایچ بھی ریگولیٹ کرتے ہیں, انفیکشن ختم کر سکتے ہیں, الکلائن پی ایچ رکھتے ہیں. اگر آپ کا ایسیڈک ہو جائے تو سلائیوا میں ایسے کمپوننٹس ہیں جو پی ایچ مینٹیننس میں ہیلپ کرتے ہیں. سلائیوا پارشلی آپ کا جینیٹک بھی ہے اور پارشلی آپ کا ماڈیفائی ہو جاتا ہے تھرو لائف اسٹائل. مین سپوز آپ نے ڈرگز لیے ہائپر ٹینشن کے, یا کسی نے ایسے ڈرگز لیے جس سے خشک ہو جاتا ہے منہ, تو سلائیوا آپ کو اتنا پروٹیکشن پھر دے نہیں پائے گا. یا ہم نے دیکھا ہے کینسر پیشنٹس میں سیلیوری گلینڈز پہ ہی کہیں اثر ہو جاتا ہے. تو ایک ینگ پیشنٹ آپ کا جس کا سب باقی ہیلتھ ٹھیک ہے, اور آپ کو دیکھیں اتنی کیریز ہے, تو آپ کو ڈینٹسٹ کو کوریدنا ہے, واٹ کوڈ بی دی ریزن. جی 2 چیزیں ہماری کنٹرول میں ہیں, فوڈ اور ہائیجین. فوڈ کیا اچھا جی, پہلے جب ہم دیکھتے تھے ہمارا فوڈ کنٹینٹ میں جو شوگر والا ہوتا تھا, میٹھا پن, جو ایزیلی جو بیکٹیریاز ڈائجسٹ وہ کم ہوا کرتے تھے, کم. جیسے ہم بتائیں چپس جیسا ہے, ابھی بہت چالن ہے, جنک فوڈ ہے. چپس میں ہائی کوانٹٹی شوگر کی ہے, ہاں ہے نا, شوگر کا کافی ہائی کوانٹٹی ہے, اور اس میں اسٹیکی کمپوننٹس بھی, یہ پھنس جاتا ہے, چپک جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یا کینڈیز ہیں, یہ چپک جاتے ہیں, ہے نا. تو ان میں جب یہ آپ کا چپک گیا تو یہ بیکٹیریا بہت ایزیلی ڈائجسٹ کر پاتے ہیں, اور جلدی اس کو ایسڈ میں کنورٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ سب سے برا تو چپس دیکھا گیا ہے, جو چپکتا بھی ہے اور جس میں وہ سارے چیزیں ہیں جو بیکٹیریا کے لیے ایک ریڈی میڈ فوڈ ہے. ود ان آپ کا پی ایچ ود ان آدھا گھنٹہ وہ ڈاؤن کر دیں گے 5.5 پی ایچ سے. پھر اگر آپ بندہ کلی وغیرہ نہ کرے اور وغیرہ تو اور مینٹین نہ رہے تو اٹ کین ریئلی کاز گریٹ ہارم. کوئی ایسی چیز جو ہم کھائیں اور دانتوں کی صحت اچھی ہو جائے. ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنا فوڈ ریگولیٹ کر لیں اور میک شیور کلینزنگ بیٹر ہو. اگر فوڈ دانتوں پہ رہے گا ہی نہیں, آپ نے کھانے کے بعد کلی کی اور آپ نے صبح شام برش کیا, اچھی طرح کیا, کھانا پھنسنے دے دیا. اب بہت بیٹر ڈیوائسز بھی آئے, بہت لوگ ہیں جن کی تھوڑی گیپس رہتی ہے کھانے میں, اب وہ پانی والے اورل ارگنٹس یوز کر سکتے ہیں.
ٹوتھ پک کا استعمال یہ کتنا صحیح ہے؟ جی ٹوتھ پک میں بھی یہ ہے کہ اٹ ہیز ناٹ کنٹرا انڈیکیٹڈ، بٹ آپ کو اس میں بھی ایک ڈیلیکیسی دینی ہے. اگر ریکمینڈ کریں گے ٹوتھ پک، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ ٹوتھ پک سے ڈیمیج وہ کر پاتے، زور سے دباتے ہیں، جی پھر گمز کو وہ ڈیمیج کر پاتے ہیں اینڈ آل دیٹ تھنگ. اب اگر تکلیف ہو گئی، جی جی اب تو مینیج کرنا ہے. جی تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمارے ہاں عام طور پہ کیویٹیز ہوتی ہیں، ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ رہتا ہے کہ پیشنٹ تبھی آتا ہے جب اس کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، پین، وہ ایکچولی اور لیٹر سٹیج پہ آ جاتا ہے. تو کیویٹی کے لیٹر سٹیج پہ جب آپ کا کیریز نرو کے نزدیک ہوتا ہے تب یہ تکلیف دینا شروع کرتا ہے. تو یوزولی بہت کیسز میں پیشنٹ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیویٹی ہے، جب ان کو پین ہوتا ہے تب تک تھوڑی دیر ہوئی ہوتی ہے. کئی لوگ تو انتظار کرتے ہیں سوجن بھی ہو جائے. ایگزیکٹلی، تو وہ پرابلم رہتی ہے. تو بیٹر ہے آپ کو اگر تھوڑا بھی نیچے کہیں کھانا پھنس رہا ہے، بیٹر ہے تبھی ڈینٹسٹ کو، نہ کہ آپ ویٹ کریں پین کا. پین مینز آپ کے نرو کے نزدیک ہے تو یوزولی سیکنڈ سٹیج پہ ہم آ جاتے ہیں، فیلنگ سے بھی دور روٹ کنال کے سٹیج پہ ہم آ جاتے ہیں. جب ہم بچانا چاہتے ہیں تب ہمیں نرو کو نکالنا پڑتا ہے کیونکہ آلریڈی نرو انوالو ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ہمارا یہاں ویسا سسٹم نہیں ہے کہ ایک ریگولر چیک اپ کا سسٹم رہے. وہ اگر ہوتا ہے تو بہت سے دانت بچ سکتے ہیں، اینڈ سٹیج پہ نہیں آئیں گے. اینڈ سٹیج پہ بہت سے دانتوں کو ہم ایون روٹ کنال سے بھی نہیں بچا پاتے ہیں. کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جیسا کشمیر ہے یا ہمالیائی علاقے جو بھی ہیں، دھوپ زیادہ نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جی جی کیا کوئی وجہ اس کا کوئی تعلق؟ جی جب دانت فارمیشن میں جیسے بچوں میں بننے شروع ہو جائے تب ان کا کیلشیم انٹیک تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دانت ایک دفعہ بنتا ہے. آپ نے ایک دفعہ بن گیا، پھر بائی دا ایج آف 11-12 سب آئے ہوتے ہیں منہ میں، 11-12 میں بھی تھرڈ مولر آپ کا لیٹ ہو گیا، بٹ وہ بھی بنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے، ہو گیا. آفٹر دیٹ پھر کیلشیم کا رول ایک اور جگہ آ جاتا ہے، وہ ہے دانتوں میں جو ہڈی ہے اس میں بڑا دیکھا گیا ہے. تو جن لوگوں میں ود ٹائم کیلشیم انٹیک کم ہے، آپ وائٹامن ڈی کا، یہاں تو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ونٹر منتھس آتے ہیں، دھوپ زیادہ نہیں ہے، اور لیڈیز زیادہ دھوپ سیکتی نہیں ہے، ان میں زیادہ دیکھا گیا ہے. تو آسٹیوپوروسس کا تو ہے. تو جہاں بونز آپ کی باقی باڈیز میں بون لاس ہوتا ہے تو دانتوں میں بھی، مسوڑوں میں بون لاس ہوتا ہے. جہاں ہی بون نیچے چلی گئی اس کے ساتھ گم بھی ریسیشن ہو جاتا ہے اسٹارٹ. پھر آپ کا جو گم کور، دانتوں کا بون کور ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گانفوں میں سنسناہٹ ہو جاتی ہے، سینسٹیوٹی ڈیولپ ہونا چاہتا ہے. اور پھر جو یہ دانتوں میں بون کی جگہ ہے جو گیپ ہو گئی اس میں کھانا پھنسنا سٹارٹ ہوتا ہے. وہ کھانا پھنسنے سے بیکٹیریا اس کھانے میں ایسڈ بن جاتے ہیں، کیریز ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا انٹر ریلیٹڈ ہے، بون لاس بھی انٹر ریلیٹڈ ہے نا. تو یہ چیزیں دیکھیں گے. تو اس کے لیے آپ کو میں اب جو دیکھنا چاہے تو ہر کسی شخص کو وائٹامن ڈی لیولز اپنی دیکھنی چاہیے. کیا کچھ ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اتنی امپرومنٹس ہوئی ہیں کہ ایک انسان جس کے دانت میں تکلیف تھی وہ اب بالکل اچھے سے آگے زندگی گزار سکتا ہے تکلیف کے بغیر؟ پہلے یہ ہر کوئی کیس تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیریز کہاں ہے، وہاں فلنگ جب آپ کو کرنی ہے، جیسے پہلے پرانا مٹیریل سلور رہا کرتا تھا، اب نیئرلی سلور کو 2022-23 میں اب اس پہ بین لگ گیا ہے. وہ اسٹرانگ فیلنگ تو تھی، ایستھیٹک نہیں تھی، تھوڑے اس کے انوائرمنٹل ایشوز تھے بالکل کافی. اب وہ تو اب جو مٹیریلز آئے ہیں ان میں اچھے مٹیریلز اب آنے والے ہیں، اس کی ریپلیسمنٹ ایستھیٹک مٹیریلز میں پہلے GIC آیا تھا، اب کمپوزٹس آئے ہیں جو کافی مقبولیت ہے. بٹ ایون دین کچھ کیسز میں آپ کو اس سے بھی بیونڈ کہیں اتنے اسٹرانگ فورسز رہتے ہیں دانتوں پہ، آپ کو دوسرے مٹیریل، سیرامک مٹیریلز کی فلنگز بھی جو کاسٹلی رہتی ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ کیس ویریشن. بٹ یوزولی ہم اگر کیوٹی ہو، نرو انوالو نہیں ہو تو ہم 80-90% سکسیس ریٹ فلنگ سے ہمیں پاتے ہیں. جسٹ 10-15 کیسز جن میں آپ کو کچھ اور کرنا کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اسپیشلائزیشن کا یہی مقصد ہے. تو ہم ڈیفیکلٹ کیسز میں بھی، جیسے ہمارا کنزرویٹو ڈینٹسٹ میں ہم ایسی فلنگز کر سکتے ہیں جو جہاں ڈیفیکلٹ فلنگز ہیں، وہ مشکل جگہ ہیں، وہ ہم کر بھر سکتے ہیں. پھر
एंडोडोंटिक्स का कंसेप्ट है, रूट कनाल मींस एंडोडोंटिक्स हमारा जो स्पेशलाइज है वो रूट कनाल पार्ट, उसमें भी इजी रूट कनाल्स तो जनरल डेंटिस्ट में भी बट कुछ रूट कनाल्स में है आपके दांत बहुत कर्व्ड हैं, आपके दांत की एक्स्ट्रा रूट्स हैं, आई वुड से 90% केसेस हम टैकल कर पाते हैं। अब किसी का इतना डैमेज दांत है कि आपने रूट कनाल भी किया, उसमें फिलिंग रह नहीं सकती है, क्राउन वगैरह करके भी, कैप वगैरह करके भी रुक नहीं पाती है, उसमें स्ट्रक्चर कम है, तो हम उसमें कहीं कहीं पोस्ट वगैरह डाल देते हैं, जैसे सीमेंट में लोहा डालते हैं, नियरली उसका ही कॉन्सेप्ट है, पोस्ट खड़ा जी जी, उसमें रूट में चला जाता है, आधा बाहर रहता है, उस पर आपकी फिलिंग रहती है, फिर आप क्राउन देते हैं उसमें। बट ओवर द टाइम 5 साल 6 साल जब कंटिन्यूस यूज करता है दांत, और फिर एक एक अगर कोई और के एरियाज के दांत निकल गए, उस दांत पे ज्यादा लोड पड़ जाता है, फिर वो टूट जाता है, फिर हम कभी वो फिर बचा नहीं पाते। अब बट उसके भी अब काफी रिप्लेसमेंट्स पे आ गए। जी जी, उसमें हमारा कॉमन तो रिमूवेबल थे पुराने जमाने के, अब वो लोग प्रेफर नहीं करते, उनको फॉरेन बॉडी लगती है। तो ब्रिजेस का बहुत चलन था 80s से 2010 तक काफी चलन था इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। बट ब्रिजेस में एक डिस्कम्फर्ट थी कि आपको आगे दाएं बाएं दांत काटने पड़ के कैप लगाने, तो बीच में एक मिसिंग टूथ आ जाता था। तो किताबें लिखती थी कि 15 to 20 years ब्रिजेस की भी लाइफ है, तो विद इन 15-20 years विद इंप्रूव्ड लाइफ स्पैन 15-20 साल भी बहुत फास्ट निकल जाते हैं। तो बाकी फिर वो कहीं कहीं तकलीफ देना शुरू करते थे वो एडजेसेंट दांत। तो अब इम्प्लांट्स का जमाना है, तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई हैं। आप विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर टीथ, आप जहां आपने मिसिंग दांत है आपने टाइटेनियम का इम्प्लांट डाल दिया, फिर हम वेट करते हैं, बोन सेल्स ग्रो करती हैं टाइटेनियम पे, इसलिए थोड़ा उसका कॉस्ट अभी ज्यादा है। तो आफ्टर एक वो यूनिट बन जाता है, एंड नियरली देखा गया है 95% आपको वो रिप्लेसमेंट आपका एज गुड एज नेचुरल टीथ दे सकता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो तब तक करें जब तक डॉक्टर के पास जाया जाए? जी, इन केस आपका जो लोकल मेजर्स हैं वो काफी, अगर आपका उनसे सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, जैसे क्लो ऑयल माना जाता है वो अप-टू-डेट है, वो देखा। हाँ, किसी को ठंडे पानी से अगर ज्यादा रिलीफ हो जाता है कहीं कहीं, कुछ केसेस, नॉट ऑल केसेस। एंटीबायोटिक्स का तो रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि इमरजेंसी में एंटीबायोटिक्स उतनी देर असर नहीं करेंगे। हाँ, एनाल्जेसिक्स का रोल है, पर उसमें भी थोड़ा सा, अब मैं बताऊं कि बहुत पेशेंट्स को देखना चाहिए कि उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे पेन किलर से प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आपका किसी को एसिडिटी रहती है ना, पेन, तो उनको खाली पेट पेन किलर नहीं खाना है, उनको फिर थोड़ा कुछ खाना, ओसिड वगैरह खाना चाहिए या पेंटॉप खाना चाहिए, जो थोड़ा सा एसिडिटी रेगुलर तब। हाँ, और कोई अगर खा ही ना पाए ओरली, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होए, तो वो इंजेक्शंस करवा सकते हैं, बट थोड़ा सा डॉक्टर के साथ पहले फोन पे मशवरा करके, तो वो थोड़ा हिस्ट्री पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो दवाई एनाल्जेसिक से कोई और प्रॉब्लम हो जाए। आपसे बात हो रही थी कोविड का, कुछ ताल्लुक बता रहे थे आपकी दांतों की सेहत के साथ। जी जी, अब देखिए कोविड ऐसी चीज है जिसको अभी भी नियरली जो भी अभी आ रहे हैं रिपोर्ट ऐसी कि हम उनको पूरा तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए एग्जैक्टली। जी जी, कोविड का बोन लॉस पे अभी कितना असर होगा, तो ये चीजें इवन मुझे लगता है कि अभी जो स्टडीज आ रही हैं तो नई है, तो ये क्या टेम्परेरी चीजें हैं या कुछ चीजें परमानेंट हैं। बहुत चीजें टेम्परेरी थी जो रिप्लेस हो गई, तो अभी बट हाँ कुछ चीजें परमानेंट देखी गई हैं, जैसे लंग्स में भी किसी ने तो फुल रिकवर किया है, किसी के पैचेस रह गए। ब्लैक फंगस का तो असर हो गई, ज़ाहिर सी बात है, तो उनका जिनका ज्यादा हो गया था तो उनको तो कहीं कहीं आफ्टर सर्जिकल करके ना फिर एस्थेटिक उनमें प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा, पैलेट डैमेज हो गया होगा, उसके लिए भी हमारे ओरल सर्जन कुछ केसेस हमारे यहाँ आए थे, बट इट वाज ऑन अ लो ऐसा, लकीली उतने असरात नहीं है, और उतने भी असरात हमने कोविड में डायरेक्टली मुंह में उतने नहीं देखे, ये है। हाँ, विटामिन डी वगैरह जो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देखा गया है। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें जो गम्स का भी जो असरात थे, ब्लीड, वो जरूर कम हो गए हैं।
ڈاکٹر صاحب آپ نے جب اورل ہیلتھ کی بات کی دانتوں کی تو مسوڑے اور زبان زبان کی صفائی کیسے رکھی جائے؟ ہاں یہاں لوگ زبان کے کلیننگ کے لیے کافی کم خیال رکھتے ہیں. یوزولی میں نے دیکھا ہے اسموکرز تھوڑا خیال رکھتے ہیں بیکاز ان کو اسموک کرتے ہیں ان کے اوپر لیئر جائے تو ٹنگ کلینرز یوزولی آتے ہیں اویلیبل ہیں بٹ یو ہیو ٹو یوز اٹ سافٹلی. ایسا بھی نہیں ہے آپ کے بڑے پیار سے آرام سے. جی ٹنگ پہ بھی دیکھیں گے بہت سے بیکٹیریاز کافی ٹنگ پہ رہتے ہیں. کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو پیچھے والے پیپلا ہیں کافی بڑے رہتے ہیں وہ بھی کھانا ٹریپ کرتے ہیں. اچھا پیچھے جی ایگزیکٹلی. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے زیادہ تو نہیں رہتا ہے میرے کو لیئر تو نہیں رہتا ہے تو ایسے کیسز میں بیڈ بریتھ کا بھی ٹنگ دیکھا گیا ہے کاز ہے. ان کو ڈیفینیٹلی ٹنگ کلینرز یوز کرنے چاہیے. کافی ریکمینڈڈ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹنگ کلینر یوز کرنے کے لیے اسپیشلی ایک اچھا سا سافٹ ٹنگ کلین کر کے سونے سے پہلے کیا جائے تو بڑھیا رہے گا تو اس میں بیکٹیریل لیولز آپ کی کم ہو جائیں گی. آخر میں ناظرین کے لیے ان کی دانتوں کی صحت ان کے پورے منہ کی صحت اور پوری صحت ایک یونٹ کھڑا رہے اور صحت مند رہے کیا کہیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کچھ چھوٹے موٹے نسخے ہیں جو اگر ریگولرلی اپنائے جائیں دیٹ کافی ہیں. جیسے 2 دفعہ برشنگ اور برشنگ یہ نہیں ہے کہ 10 سیکنڈ کی یوزولی برش 10 سیکنڈ میں کرنا ریکمینڈڈ تو 3 منٹ کا برش ہے. 3 منٹ آپ کو ہر جگہ دانتوں پہ لے جائیں. برش اتنا سا چھوٹا ہے آپ کو رائٹ سائڈ سے آؤٹر سرفیس انر سرفیس اوکلوزل سرفیس پہ اور برش کو ایسا رکھنا ہے آپ کو رگڑ نہیں دینی ایک جگہ ڈال کے ہلکا ٹو اینڈ فرو مومنٹ میں آپ کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اور تھوڑا ایٹ 45 ڈگریز جو گم کے اندر بھی تھوڑا چلا جائے تو اس جگہ یوز کریں. تو یہ آ گیا آپ کا برشنگ. جن کو کھانا پھنستا ہے میک شیور شام کو فلاس یوز کر لیں. اسے اگر آپ نے ٹوتھ پک بھی یوز کرنی ہے سافٹ والی ایزیلی سلولی یوز کر لیں. منہ میں چاکلیٹ اگر کھائیں وہ لنگرنگ نہیں رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاکلیٹ کا پیس ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ نہیں وہ ٹائم اتنا بیکٹیریا کو نہیں ملنا ہے. آپ کو چھوٹا پیس کھا کے نگل جانا ہے اور اس کے پریفرڈ ہے اس کے بعد پانی پیے گا تو جو بھی آپ کے دانتوں میں مٹھاس ہے وہ چلی جائے گی. ٹھیک. اور جن کو تھوڑی لگتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے پھنستا ہے کھانا وغیرہ تو ان کو چاہیے کہ کہیں ہفتے میں 1-2 دفعہ شام کے ٹائم ماؤتھ واش بھی کیا کریں اور دیکھا کریں کہ بیڈ سمیل تو نہیں کہیں سے آ رہی ہے تو چیک اپ کی ضرورت ہے. مسوڑوں سے خون تو نہیں آ رہا ہے مساج فنگر مساجنگ کر لیں تو وہ بھی اگنور نہیں کر. جی انگلی سے بہت اچھا مانا جاتا ہے فنگر مساجنگ کہیں خون وغیرہ تو نہیں آ رہا ہے. جی بالکل انکریز کرتی ہے کیراٹنائزیشن انکریز کرتی ہے مسوڑوں کو سخت بنا دیتا ہے. دین پھر آپ کو کسی کو اسپیسیفک نیڈس ہیں کسی کے مسوڑے کمزور ہیں تو مسوڑے اسٹرانگ کرنے کے بھی ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں جو تھوڑا ان میں طاقت جی تو ویسا والا یوز. کسی کو سینسٹیوٹی ہے ان کو سینسٹیو ٹوتھ پیسٹ وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بھی ریکمنڈیشنز ہیں کیسے یوز کرنا ہے. بہت میں نے دیکھے ہیں جو ٹوتھ پیسٹ ویسے بھی ریگولرلی وہ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کو سینسٹیوٹی کو یوز کرنے. اس میں سینسٹیو ٹوتھ پیسٹ کو 4-5 منٹ رکھنا ہے پھر تھوڑا انگلی سے لگا کے پھر برش کرنا ہے تو تب وہ اثر کرے گا. اور برش کا بھی خاصا خیال رکھنا ہے کون سا ہو جی کوئی ہارڈ نہ ہو. تو یوزولی جو ریکمینڈڈ ہے جو کتاب لکھتی ہے وہ ایک سافٹ برش ہی ہے. ہارڈ برش تو بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ کچھ ہارڈ بھی ہوتے ہیں. ہاں کچھ ہارڈ بھی ہوتے ہیں آپ کو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو بہت لوگوں کو لگتا ہے اسٹین بہت ہے تو ہارڈ برش سے وہ ہے ان میں وہ مسوڑوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور جو میرے ہے آپ کو اپنا دیکھنا ہے. دیکھیں کسی کا سٹمک ویک ہوتا ہے کسی کا پلمونری سسٹم ہے آپ کو اپنا دیکھنا ہے. میرا دانت کچھ لوگوں کا کوئی ایسا ہے کہ وہ کچھ بھی یوز کرتے ہیں ہاں وہ کچھ بھی یوز کر لیں کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کی جینیٹک ان کا سلائیوا اچھا ہے ان کا کوالٹی آف دانت اچھا ہے ان کی ہڈی کوالٹی اچھی ہے. آپ کو اپنا دیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ دانت ایک بار بنتے ہیں اور پورے جو جسم ہے یہ ایک یونٹ ہے. انہوں نے بتایا کچھ اچھی عادات ہیں جن کو اگر شاید ہم اپنا لیں تو شاید یہ جو درد دندان ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے عام طور پہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دانت درد جیسا درد کوئی نہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور دانتوں کی صحت بھی اچھی رہے گی. پروگرام صحت آپ کی میں آج اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک اور ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہیں گے. شکریہ.